اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة وصیام رمضان وحج بیت اللہ کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ رب العزت نے اسلام کی 5 بنیادی ارکان کو بیان فرمایا ہے۔ اسلام کی جو بنیاد ہے وہ 5 ارکان ہیں، جس میں سے سب سے بنیادی چیز اللہ پر ایمان لانا، اور اس کے دوسرے نمبر پر نماز کا قائم کرنا۔ اسلام کے بعد، اسلام لانے کے بعد سب سے بڑا رکن، سب سے بڑا عمل، سب سے اہم چیز، سب سے ضروری چیز وہ نماز ہے۔ گزشتہ 2 ہفتوں سے ماحول، حالات، مہنگائی، پریشانیاں، ان کے اوپر بات ہو رہی تھی۔ تو پریشانیاں آنے کا، ماحول، حالات خراب ہونے کا، مصیبتیں آنے کا جو سبب ہے وہ اعمال ہیں، اور اعمال میں اس وقت فرائض میں سب سے زیادہ کوتاہی جو ہے وہ نماز کے اندر ہے۔ سب سے زیادہ کوتاہی جو ہمارے معاشرے کے اندر دیکھی جاتی ہے وہ نماز کے اندر دیکھی جاتی ہے۔ ہر چیز کو مقدم رکھا جاتا ہے، نماز کو پیچھے کر دیا جاتا ہے۔ کاروبار کرنے والا اپنے کاروبار کے معاملات کو، میٹنگ کو، کسٹمر کو، دکان کو، اور مال خریدنے کو، مال بیچنے کو، ہر چیز کو فوقیت دیتا ہے، لیکن نماز کو پیچھے کر دیں۔ نماز بعد میں پڑھ لیں گے، ابھی کسٹمر کھڑا ہوا ہے، کسٹمر کو ڈیل کر لیں، کسٹمر چلا جائے گا، پھر نماز پڑھیں گے۔ نوکری کرنے والا اپنے ٹاسک کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے کہ جی یہ میرا کام ہے، یہ میں مکمل کر لوں، یہ جمع کرا دوں کام، اس کے بعد نماز پڑھ لوں گا، شام میں گھر جا کے اکٹھی پڑھ لوں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اتنی سہولت تو ہے۔ تو جتنا ہم نے نماز کے معاملے میں کوتاہی کی ہے، اتنا ہی اللہ رب العزت نے نماز کے اوپر اہتمام کیا۔ نماز کے اوپر اتنا اہتمام ہے، اتنی زیادہ اہمیت اللہ نے بیان فرمائی ہے جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے، جس کو سوچ نہیں سکتے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین میں کے زمانے میں کوئی آدمی نماز سے پیچھے رہ جائے، یہ تو بہت ہی بات کی بات ہے، بہت ممکن ہی نہیں تھا کہ کوئی نماز نہ پڑھے۔ جماعت سے پیچھے رہ جانے والے کو صحابہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی مسجد کی جماعت سے پیچھے رہ جاتا، ہم اس کو نفاق کی شک کی نگاہ سے دیکھتے کہ شاید یہ منافق ہے، شاید یہ منافق ہے، اس وجہ سے یہ نماز مسجد میں نہیں پڑھی اس نے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک صحابی کو، جو کہ کم عمر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ موقع نہیں ملا روایات سننے کا، ان کو بازار کا نگران بنا دیا، صدر بنا دیا بازار کا۔ ایک دن فجر کی نماز میں نہیں آئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ گھر پہ تشریف لے گئے، فرمایا کیوں نہیں آئے؟ تو ان کی والدہ نے کہا کہ رات بھر نفلیں پڑھتے رہے، اس وجہ سے آنکھ لگ گئی، فجر کی نماز میں جماعت میں شریک نہیں ہو سکے۔ فرمایا کہ میں پوری رات نفلیں پڑھوں، پوری رات میں سوتا رہوں اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لوں، یہ میرے لیے زیادہ بہتر ہے کہ پوری رات نفل نماز پڑھوں اور فجر کی جماعت چھوڑ دوں۔ تو نماز چھوڑنا تو بہت دور کی بات ہے، نماز کے لیے مسجد نہ آنا، نماز کو مسجد میں نہ پڑھنا، یہی صحابہ کرام کے لیے ایک دوسرے کو منافق کہہ دینے کے لیے کافی تھا۔ اور آج ہم اپنا موازنہ کریں کہ ہماری کیا صورتحال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت ساری چیزوں پہ بڑی اہمیت دی، سب کو پتہ ہے، بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں، سنتے آ رہے ہیں کہ جی نماز کو 700 دفعہ نماز کو قرآن میں ذکر کیا، اس کا حکم دیا، لیکن کہاں کہاں کیسے کیسے دیا، بعض جگہوں پہ کیسی تاکید کی، ہم نے کبھی نہیں سوچا۔ غزوہ خندق کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک صلاۃ الخوف کا تذکرہ بھی میں کروں گا کہ صلاۃ الخوف نہیں مشروع ہوئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف کافروں کی طرف سے مستقل طور پہ حملہ ہو رہا تھا، اور یہ جگہ چھوڑ نہیں پا رہے تھے مسلمان، اور ذرا لمحے بھر کے لیے بھی غافل نہیں ہو پا رہے تھے۔ اس کی وجہ سے ان کی عصر کی نماز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عصر کی نماز فوت ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فرمایا
علی سے رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ علی تم نے نماز پڑھ لی؟ کہاں پڑھ لی یا رسول اللہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ذاتی معاملے کے لیے کبھی بد دعا ثابت نہیں ہے کہ میں فلاں نے میرا یہ نقصان کر دیا، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ایسا کر دے، اللہ اس کے ساتھ ویسا کر دے، یہ ہلاک ہو جائے، یہ اس کا تباہ ہو جائے، یہ برباد ہو جائے، کبھی بد دعا نہیں دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. لیکن ادھر تمام کتابوں میں روایت نقل کی گئی ہے، تمام صحیح ستہ کی کتابوں میں روایت ہے. فرمایا کہ ملا اللہ بیوتہم وقبورہم نارا، اللہ ان کے گھروں میں بھی آگ بھر دے، ان کی قبروں میں بھی آگ بھر دے. ضیعونا صلاتنا، ہماری نماز کو ضائع کر دیا انہوں نے، یعنی عصر کی نماز. اور ایک روایت میں آتا ہے حبسونا عن صلاۃ الوسطی، ہمیں درمیانی نماز یعنی عصر کی نماز سے روکا رکھا، حتی غابت الشمس، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا ہم نماز نہیں پڑھ سکے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کو، یعنی جنگ کر رہے ہیں، قتل کے در پہ ہیں، تو اس پر بد دعا نہیں دی کہ ہمیں قتل کر دیں گے، یہ تیر برسا رہے ہیں، حملہ ہو رہا ہے تو ہمارے اوپر حملہ کیا ان لوگوں نے، اللہ ان کو ہلاک کر دے، یہ بد دعا نہیں دی اس پر. لیکن نماز ضائع ہو گئی تو بد دعا دے دی. پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جب غزوہ خندق کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کو دیکھا، غزوہ احد کے موقع پر لشکر کو دیکھا کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کہ یہ لوگ جو ہے وہ نماز پڑھتے ہیں اور نماز میں مشغول ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد ہم اس وقت یہ سب چیزوں سے غافل ہو جاتے ہیں، تو اس وقت ہم ان کے اوپر حملہ کر سکتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کی موجودگی میں کسی اور کی امامت نہیں کوئی قبول نہیں کرتا کہ میں آگے بڑھ کر نماز پڑھا دوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے سارے صحابہ کو ایک نئی نماز کا طریقہ اللہ نے عطا فرمایا، جس کو صلاۃ الخوف کہتے ہیں. قرآن میں 5ویں پارے میں اس کا تذکرہ اللہ نے فرمایا کہ فَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ وَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، تم میں سے ایک جماعت پہلے ایک رکعت نماز پڑھ لے، پھر اس کے بعد وہ چلی جائے، پھر اس کے بعد دوسری جماعت آ جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم امامت کی جگہ پہ کھڑے ہوئے ہوں، وہ ایک رکعت پڑھ لیں، پھر جن لوگوں نے دوسری رکعت پڑھی ہے وہ ادھر ہی نماز مکمل کر لیں، اور وہ لوگ وہاں پہنچنے کے بعد وہ اپنی رکعت وہیں مکمل کر لیں. تو یعنی نماز کے لیے جنگ کے اندر نماز کی حالت کو معاف نہیں کیا. پھر چلیں یہ تو ایک اشارتاً بات ہے، وضاحت اللہ نے کیا کہا، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نماز کو بہت اہتمام کے ساتھ پابندی سے پکڑ لو، خاص طور پہ والصلاۃ الوسطی، خاص طور پہ درمیان کی نماز، عصر کی نماز، جس میں بہت کوتاہی ہوتی ہے کیونکہ اس وقت ہلچل ہوتی ہے، کاروبار، ہمارے یہاں تو کاروبار رات کو 12 بجے بند ہو رہا ہوتا ہے. پہلے زمانے میں کاروبار بند ہونے کا وقت عصر کا وقت ہوتا تھا، سب لوگ کاروبار سمیٹ رہے ہوتے ہیں، جا رہے ہوتے ہیں، معاملات ختم ہو رہے ہوتے ہیں، حساب کتاب ہو رہا ہوتا ہے، تو اس وقت کوتاہی بہت زیادہ ہوتی تھی. تو عصر کی نماز کے اوپر خاص طور سے اہتمام فرمائیں. پھر وقوموا للہ قانتین، اللہ کے سامنے ادب کے ساتھ کھڑے رہو. فإن خفتم، اگر تم جنگ کی حالت میں ہو، فرجالا، اور یعنی نماز پڑھنے کا موقع نہیں مل رہا ہو اور تم جنگ کی حالت میں ہو، تمہارے اوپر حملہ ہو رہا ہو، تو فرجالا، چلتے ہوئے نماز ادا کرو اشارے سے، او رکبانا، یا کہ سواری کے اوپر نماز پڑھ لو، گھوڑے پہ سوار ہو، اونٹ پہ سوار ہو، ویسے نماز پڑھ لو، لیکن نماز وہاں بھی نہیں جانے چھوڑ سکتی. تو اللہ رب العزت نے جس طریقے سے اس کے اوپر اہمیت اور جتنا زور دیا ہے اتنا ہی زیادہ کوتاہی ہماری. پھر کیا ہے، اللہ رب العزت نے بعض جگہ پر نماز کو ایمان کے برابر قرار دے دیا. برابر سے مراد کہ ایسا بیان کیا کہ گویا لگتا ہے کہ نماز نہ پڑھنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے. اسی بنیاد پر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک آج بھی یہ مسئلہ ہے، اور اسی پر فتویٰ ہے ان کے مذہب میں، کہ اگر کوئی آدمی قصداً نماز چھوڑ دیتا ہے، جان پوچھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے، تو وہ دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو جاتا ہے. اور بہت سارے علماء، آج بھی بہت سارے صحابہ کا بھی یہ ماننا تھا کہ دائرہ اسلام سے خارج کرنے والی چیز کفر کے ساتھ نماز چھوڑنا بھی ہے. یعنی آدمی کفری کلمات کہہ دے، شرک کر لے، وہ تو ہے ہی، لیکن اگر کوئی آدمی نماز جان پوچھ کر چھوڑ دے وہ بھی کافر ہو جاتا ہے. کیسے؟ جب جنت میں جانے والے جنت میں چلے جائیں گے، جہنم میں جانے والے جہنم میں چلے جائیں گے، تو فی جنات یتساءلون، آپس میں ایک دوسرے سے سوال کریں گے. جنت والے جہنم والے سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تمہیں جہنم میں کس نے بھیج، کس وجہ سے جہنم میں پہنچ گئے؟ وہ کافر لوگ ہوں گے، کیونکہ آگے آیت بتا رہی ہے کہ وہ کافر ہوں گے. تو جواب یہ نہیں دیں گے کہ ہم نے اللہ پر ایمان نہیں لائے، آخرت پر ایمان نہیں لائے، یہ بعد میں ذکر کریں گے. پہلا جواب یہ ہوگا قالوا لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. پھر اس کے بعد ولم نکو نطعم المسکین، ہم
مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، زکوٰۃ نہیں دیتے تھے. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اللہ کی کلام میں بات کرنے والوں میں، اس کا مذاق اڑانے والوں میں، اس کے خلاف بات کرنے والوں میں آگے بڑھ جاتے تھے. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اب آ رہا ہے کہ ہم جو ہے وہ یوم دین یعنی قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے، یعنی ہم اللہ کے اوپر ایمان نہیں لاتے تھے، آخرت کے دن پر ایمان نہیں لاتے تھے. پہلی وجہ کیا بیان کی؟ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اس وجہ سے ہم جہنم میں پہنچ گئے. تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں، آج میں اور آپ اپنے معاشرے کا ایک جائزہ لیں، اپنے گھر کا جائزہ لیں کہ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو اس عمل، جو کہ عظیم ترین عمل ہے، ایمان کے بعد سب سے بڑا عمل نماز ہے، سب سے بڑا عمل نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے. تو یہ کتنے لوگ ایسے ہیں ہم میں سے جو اس کے اوپر عمل کرتے ہیں؟ چلے گھر کے اندر 2-4 افراد ایسے ہوتے ہیں جو نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن کیا گھر کے دیگر افراد کو ہم حکم دے رہے ہوتے ہیں، ہم ان کو کہہ رہے ہوتے ہیں نماز پڑھو، ہم ان کو نماز کے اوپر تاکید کر رہے ہوتے ہیں، ان کو سمجھا رہے ہوتے ہیں، ان کو ترغیب دے رہے ہوتے ہیں؟ جب انسان بالغ ہوتا ہے، جب پیدا ہوتا ہے، اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں، کوئی گناہ نہیں، کوئی ثواب نہیں، ثواب ملتا رہے گا، کوئی نیک عمل کرے گا ثواب اللہ دیتے رہیں گے، گناہ کوئی نہیں اس کے اوپر، یہاں تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے. بالغ ہونے کے بعد تمام احکامات اس کے اوپر لاگو ہوتے ہیں، یعنی جو لکھت پڑھت ہوگی کہ بھئی اس نے یہ کام کیا، یہ کام نہیں کیا، بعض پرس کا جو معاملہ شروع ہوگا وہ بالغ ہونے کے بعد سے شروع ہوگا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کے لیے حکم کیا کیا کہ جب مروہم علیہا، جب نماز کا حکم کرو، وہم ابناء 7 سنین، جب وہ 7 سال کے ہو جائیں. نماز ان کو سکھانا 7 سال کی عمر سے شروع کر دو. نماز فرض نہیں ہے، ابھی نماز پڑھنا لازم نہیں ہے، لیکن 7 سال کی عمر سے ان کو نماز سکھانا شروع کر دو. وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، اور ان کے اوپر سختی کرو. وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، اگر وہ نماز نہ پڑھے اور 10 سال کے ہو جائیں. 10 سال میں بھی بالغ نہیں ہوتا بچہ، پھر بھی نماز نہ پڑھنے پر سختی کرو کہ نماز کسی بھی حالت میں رہ نہ جائے. پھر قرآن میں ہمارے جو حالات اس وقت تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں نا برائی کی طرف، اس کا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تورات اور انجیل والوں نے تورات اور انجیل کو پکڑے رکھا، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر برکات رحمتیں نازل کرتے رہے. پھر کیا ہوا؟ فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ، ایسی ناخلف ان کے پیچھے لوگ آئے، ایسے برے لوگ آئے. کیسے برے لوگ آئے؟ اضاعوا الصلاۃ، جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا. واتبعوا الشہوات، اور اپنی خواہشوں کے پیچھے چلتے رہے، جو چاہا وہ کرتے رہے. فسوف یلقون غیا، وہ جہنم میں جانے والے ہیں. یعنی بنی اسرائیل کے حالات اچھے رہے جب تک کہ وہ قائم کرتے رہے نماز کو، تورات کو، انجیل کو، لیکن ان کے بعد والے لوگوں نے سب سے پہلا کام کیا کیا کہ نماز کو ضائع کر دیا. اللہ نے ان کے حالات کو بدل دیا. تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں، ہم یہ بات دیکھیں کہ ہمارے حالات کتنی تیزی سے بدل رہے ہیں، اور اس کی وجہ ہم ادھر ادھر تلاش یا کسی اور کو الزام ٹھہرانے کے بجائے کسی اور کو یہ کہیں کہ جی فلاں نے ایسا کر دیا ہمارے ساتھ، فلاں جب ملک کا چور نکلا، فلاں نے پیسہ کھا لیا، فلاں امریکہ نے ہمارے ساتھ یوں کر دیا، اس نے ایسا کر دیا. اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے حالات کو دیکھیں، ہم اپنی زندگی کو دیکھیں کہ ہم اپنی زندگی میں کیا کر رہے ہیں. ہم نے اپنے اللہ کو راضی کتنا کیا، جو انتہائی سب سے بڑا عمل ہے جس کے بغیر انسان ایمان، یعنی بعض صحابہ کے نزدیک ایمان ہی نہیں ہے، اسی کو چھوڑے میں ہم تو کیسے ہو سکتے ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب آدمی صبح اٹھتا ہے اور نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھنے والا جب نماز پڑھتا ہے، یا ایک اس طرح دوسری روایت میں آتا ہے 5 صلوات، 5 نمازیں افترضہن علیکم، 5 نمازیں اللہ نے تم پر فرض کی ہیں، جس نے اس کو پڑھ لیا فہو فی ذمۃ اللہ، اللہ تعالیٰ کے وہ ذمے میں چلا گیا. اللہ تعالیٰ نے اس کا عہد اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا، آخرت کا، دنیا کا، اس نے اللہ رب العزت نے بیڑا اٹھا لیا، معاملہ اللہ کی سپرد کر دیا. تو ہم پریشان کیوں ہوں گے پھر؟ اور جب اللہ کے ذمے سے نکل گئے تو شیطان کے حوالے ہو گئے. ایک حدیث میں آتا ہے جب آدمی صبح اٹھتا ہے اور بازار کی طرف پہلے جاتا ہے مسجد سے، تو شیطان کی جھنڈا اٹھانے والا ہوتا ہے، اور اگر وہ اللہ کی مسجد کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو وہ رحمان کا جھنڈا اٹھانے والا ہوتا ہے. ہم صبح اٹھتے ہیں، نماز تو پتہ نہیں پڑھی نہیں پڑھی، کسی نے پڑھ لی، کسی نے گھر میں پڑھ لی، کسی نے قضا کر دی. اس کے بعد ایک آدمی کی نوکری ہے، اس کو پتہ ہے کہ جی اگر میں 8 بجے نہیں پہنچوں گا تو میرے پیسے کٹنا شروع ہو جائیں گے، میرے 3 مہینے کی 3 دن کی اگر میں تاخیر ہوگی تو میری 1 دن کی سیلری کٹ جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. اس لیے وہ کچھ بھی کر کے 8 بجے سے پہلے پہنچتا ہے. جو 9 بجے پہنچنے والے ہیں وہ 9 بجے سے پہلے پہنچتے ہیں. لیکن یہاں پر معاملات نماز کے حوالے سے دیکھ لیا جائے تو اس سے 2 گھنٹے پہلے نماز ہے، 6 بجے نماز ہے، 5:30 بجے نماز ہے، 5:45 بجے نماز ہے. تو جو نماز
2 گھنٹے پہلے اس کے لیے کوئی فکر نہیں ہے. 4-5 روپے 500 روپے کٹنے کی فکر ہے, 2000 روپے کٹنے کی فکر ہے, لیکن جو نماز, جو فجر کی نماز سارے دن کے کام بنانے والی ہے اور آخرت کے بھی کام بنانے والی ہے, اس کی فکر نہیں ہے. تو پھر ہم کسی اور کو کیوں جو ہے نا ہم کہیں کہ اس کی وجہ سے ہمارا کام خراب ہو گیا. ہم نے اپنا کام تو خود خراب کر دیا. پھر گھر کے اندر کتنے لوگ ایسے ہیں کہ اپنے گھر والوں کے اندر یہ بات کو اجاگر کرتے ہیں کہ بھائی نماز ضروری ہے, سب کام چھوڑ دو, جب جو کچھ بھی ہے سب اپنی جگہ پہ, لیکن جب اذان ہو جائے اس کے بعد سب چیزیں بدل دو. صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں اللہ نے فرمایا لا تلہیہم تجارت ولا ذکر ولا بیع عن ذکر اللہ, تجارت اور جو بھی دنیاوی کام ہے ان کو اللہ کے ذکر سے نہیں روکتی. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمائے اس سے مراد نماز ہے. جب اذان ہوتی سب لوگ دکانیں چھوڑ کر, تجارت چھوڑ کر مسجد کی طرف چلے جاتے. فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جن کے تجارت اور اللہ کی دنیا کی چیزیں اللہ سے غافل نہیں کرتی. تو اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. انتہائی زیادہ اہم ضروری اس وقت یہ ہے کہ ہم 5 وقت اہتمام کے ساتھ مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب